جب کسی کے خون کا فساد ٹھیک نہیں ہوتا تو اوپر سے جتنی جی چاہے کریمیں لگاتے رہے، کبھی خارش ٹھیک نہیں ہوتی، زخم ٹھیک نہیں ہوتے۔ اور یہ جو زندگی کی خارش ہے نا، ریلی اگر آپ دیکھیں یہ جو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، یہ بھی خارش کی بیماری سے کم نہیں ہے۔ یہ جو خارش ہے نا، پنجابی میں سے کہتے ہیں کھرک، کہتے ہیں فلاں کو کھرک پڑ گئی ہے۔ تو فرض کریں کسی کو خارش کی بیماری ہو گئی، اچھا جب خارش ہوتی ہے نا تو بندہ بہت دکھ میں ہوتا ہے، تکلیف میں، کیونکہ اس کا دل چاہتا ہے کہ جلد کو کھرچ ڈالے۔ اگر وہ کھرچے تو زخم بن جاتے ہیں، زخموں میں بیپ پڑ جاتی ہے، نہ کھرچے تو اس قدر زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتی کہاں چلا جاؤں۔ اب زخم بن جائے اور ڈاکٹر علاج تجویز کریں یہ فلاں ٹیوب کریم لگا لیں، تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے زخم ٹھیک ہو جائے گا، اندر کا فساد تو ٹھیک ہوا نہیں۔ جب فساد خون ٹھیک نہیں ہوا، کیونکہ اندر خون میں خرابی ہے نا۔ اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں ایک وہ آپ لوگ ایڈورٹیزمنٹ بھی دیکھتے ہوں گے اور ریالٹی بھی ہے، خون صاف کرنے والی دیسی آرگینک ایسی ہربل میڈیسنز ہیں جن کو صافی میں اکٹھا کیا گیا۔ میں کوئی صافی کا اشتہار نہیں بننا چاہتی، لیکن ایک اچھی چیز ہے۔ تو اس میں جتنی چیزیں ڈالی گئی ہیں، ہمارے پرانے دیہاتوں میں لوگ یہی چیزیں اپنے بچوں کو رات کو بھگو کے رکھ دیتے تھے، صبح پلاتے تھے، بچے چیختے رہ جاتے تھے کہ اتنی کڑوی ہم نے نہیں پینی، لیکن مائیں اس لیے پلاتی تھیں کہ خارش اور پھوڑے اور یہ جو ساون کا موسم آتا ہے اس میں بہت ساری تکلیفیں لگ جاتی ہیں تو ان سے نجات مل جائے گی۔ اور اسی طرح سے اب دیکھیے جیسے فساد خون دور ہو جاتا ہے نا، خون کا فساد، تو آپ دیکھیں صافی پلانے والے کہتے ہیں کہ صافی سے رنگ صاف، تو خون صاف ہوگا تو اس کا اثر چہرے پہ بھی آتا ہے، باڈی پہ بھی آتا ہے۔ انسان کی زندگی میں جب تک اندر کا فساد دور نہیں ہوتا اس وقت تک باہر سے ٹیمپرری ٹریٹمنٹس کام نہیں دیتے۔ آپ ٹیوب لگا لیں، کتنے ہی لوگ ہیں جن کو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان، ان کی انگلیوں کے درمیان تھوڑا سکن جو ہے وہ گل جاتی ہے، پسینے آ کے یا بیماری کی وجہ سے جو بھی سلسلہ، تو پھر وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کریم لگا لیتے ہیں، ساری زندگی لگاتے رہتے ہیں، کیونکہ اندر کا علاج تو کرا ہی نہیں، اس کو بیرونی معاملہ سمجھا۔ انسانی زندگی میں جب تک اس کا اندر نہیں بدلتا، جب تک من نہیں بدلتا، اس کے اعمال میں گہری تبدیلی نہیں آتی۔ فساد تو اندر انسان کی سوچ کا ہے، انسان کی اپروچ کا ہے، اس لیے مائنڈ کی ری پروگرامنگ ضروری ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 مکی سال عقیدہ سکھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کو سمجھو، آخرت کی حقیقت کو، رسالت کی حقیقت کو، کتابوں کی حقیقت کو، تقدیر کی حقیقت کو اور فرشتوں کی حقیقت کو۔ تو یہ جو ہے نا خارش، جب یہ خارش پڑ جاتی ہے نا کسی کی زندگی میں، تو دراصل یہ اندر کے سوالات ہوتے ہیں جو ان ایڈریسڈ رہ جاتے ہیں، کیونکہ زندگی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوتی ہے، سوچ ڈفرینٹ ہے، ڈی کنڈیشننگ نہیں ہوتی۔ انسان چاہتا ہے اسی میں پناہ لوں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ادھر آ جاؤ، اور اس کو سوچ کے دل ڈرتا ہے، پیچھے بھاگیں تو کیا کریں، آگے جائیں تو کیا کریں، کیوں نہ ڈپریسڈ ہو جائیں، تو لوگ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں۔ خارش سوچ کی خارش ہے، چین تو نہیں لینے دیتی۔ انسان کہتا ہے باہر والے میرا علاج کرتے ہیں کہ مجھے اس غم کی کیفیت سے، مایوسی سے نکال لیں۔ باہر والے کہاں سے نکالیں؟ وہ ٹھیک ہے ایڈریس کر سکتے ہیں، لیکن یو ہیو ٹو چینج۔ چینج تو آپ کو ہونا ہے، چینج تو آپ کی سوچ نے ہونا ہے۔ اگر آپ ریڈی نہیں ہیں تو آپ کی سوچ نہیں بدلے گی، زندگی بھی نہیں بدلے گی۔